کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس پر بہت غصہ وارد تھا، شدید غصے میں تھا وہ شخص، اور اس غصے کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ بڑی توجہ سے ان جملوں کو سنیے گا، جھاگ نکل رہا تھا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جا کے کہو کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا۔ یہ میں بیماری کہوں گا چونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، بہت سے گناہ غصے میں ہو جاتے ہیں، بہت سے فیصلے غصے میں ہو جاتے ہیں، وہ بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کہہ دیا غصے میں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ بھائی طلاق کا اتنا بڑا ایشو ہے، اور ہر دارالفتاء میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو ڈیلی طلاق کے مسئلے آتے ہیں، اور اب وہ سوال کر کے پتہ کیا پوچھتا ہے دن میں، جو ہمیں کال کرتے ہیں یہاں کے مسئلہ پوچھتے ہیں، امام صاحب سے پوچھیں جی میں نے غصے میں تھا طلاق دے دی۔ بھائی طلاق تو ہوتی غصے میں، تو لہٰذا اس غصے کی وجہ سے اتنے نقصان ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، صرف میں نے غصے پر بھی خطاب کیا تھا، تفصیل سے ان وجوہ پر بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ کیا کیا وجہ بنتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، لیکن یہ بات آئی ہے تو صرف میں نے ریپیٹ کر دی یاد دلانے کے لیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص غصے میں ہو اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو یہ ہمیں اشارہ مل گیا ہے۔ آپ میں سے کوئی غصہ کرتا ہو، جیسے غصہ آتا ہو، بعض کا طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی غصہ کرتا ہو، بہت سارے بچے بچیاں وظیفہ پوچھتے ہیں، گھر میں ماں باپ غصہ کرتے ہیں، تو وہ خود پڑھ لے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے، اگر والدین غصہ کرتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ایک تسبیح درود یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پڑھ کے پانی پر یا کھانے پینے کی کسی بھی چیز کے دم کر کے اگر ڈیلی دیں گے تو انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرما دیا، بات ختم ہوگی، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا فائدہ سنیں، بے شمار اس کے بھی فوائد ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں اب بہت سارے لوگ یہ مسئلے لے کر آتے ہیں، جب علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، حضرت وسوسے آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، خواب میں بری چیزیں نظر آتی ہیں، اور میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں خیالات آتے ہیں، میں صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھ پاتا، نماز پڑھتا ہوں میرا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے اور مجھے عجیب عجیب قسم کے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے مسائل جو لوگ آ کر مریض اس طرح کے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، میں امید کروں گا کہ میرے محبوب کے اس فرمان میں آپ کو علاج مل جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ سارے بولیں کتنی دفعہ؟ جو 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وقت کتنا لگتا ہے؟ میرے خیال میں تو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ 10 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے تو میرے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا۔ یعنی صبح گھر سے نکلتے ہوئے اگر کسی نے 10 مرتبہ پڑھا، میں تو کہوں گا کہ روزانہ ایک تسبیح پڑھا کرے، بہت ساری چیزوں سے پناہ مل جاتی ہے، بہت ساری چیزوں سے۔ یعنی اعوذ باللہ سے صرف غصہ نہیں ختم ہوتا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، بہت سارے راز ہیں جو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک تسبیح پڑھ لے تو 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، لیکن میں 10 مرتبہ کی صرف فضیلت بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب نے فرمایا کسی نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کو اس کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ سارے مسئلے ہوتے اسی سے ہیں، جب شیطان نہ کے غصہ دلاتا ہے، شیطانی معاملات کراتا ہے، شیطانی گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطانی ہمیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے، شیطانی ہمیں غیبت پہ لگاتا ہے، اس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس وظیفے کو بھی اپنا لیں کہ جب صبح ہم 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، سارا دن فرشتہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟